محمدا نبيا وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على رسوله الذي بعث خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعترته بعدد كل معلوم له صلاة وسلاما عليك یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی حمد و ثنا اور ہدیہ صلاۃ و سلام حضور پر نور شفیع یوم النشور خاتم الانبیاء اول الانبیاء آخر الانبیاء نبی حد و سرا شفیع روز جزا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں پیش کرنے کے بعد قابل احترام علماء کرام، آج کی یہ انتہائی اہم نشست حسب وعدہ عقیدہ نبوت کے عنوان سے ہے، جس میں چند چیزوں کا ذکر کیا جائے گا۔ نمبر 1 عقیدہ نبوت کی تحقیق اور شرعی حیثیت، اور نمبر 2 عقیدہ نبوت کے بارے میں فتنے کی رویداد، اور نمبر 3 اس عقیدہ مقدسہ کے بارے میں ضروری سوالات کے جوابات، اور نمبر 4 موجودہ حالات میں اہل سنت و جماعت کے مقتدر اور ذمہ داران کی خدمت میں اپیل۔ تو گرامی قدر حضرات، سب سے پہلی یہ بات ہے کہ اہل سنت و جماعت کا حضور پر نور شفیع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت مقدسہ کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے سب سے اول مخلوق اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا، اور آپ کے نور کو بنا کر اسی وقت سے ہی متصف بالنبوہ فرمایا۔ آپ کا نور مقدس نبوت کے وصف سے متصف ہوا، اور نور نبوت کی تخلیق سے لے کر عالم روح میں بھی، عالم نور میں بھی، عالم روح میں بھی، عالم دنیا کے اندر بھی، 40 سال کی عمر مبارک سے پہلے بھی، 40 سال کی عمر مبارک کے بعد بھی، پھر برزخ کے اندر بھی، اور پھر حشر کے اندر بھی کوئی عالم ایسا نہیں ہے جس میں اللہ جل شانہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے وصف نبوت کی نفی کی جا سکے۔ اب اس پر تفصیلی دلائل تو کئی نشستوں اور کئی گھنٹوں کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن بنیادی خاکہ اہل اسلام، اہل سنت و جماعت کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے قرآن شریف کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ اللہ جل شانہ نے ارواح انبیاء سے ایک میثاق لیا، اور اس میثاق کا عنوان یہ تھا کہ اے جماعت انبیاء، جب تمہیں مبعوث فرمایا جائے اور تمہیں بھیجا جائے اپنے اپنے زمانوں میں اور خطوں میں، اپنی نبوت کا پیغام تم پہنچانے والے ہو، ان حالات میں بھی اگر تمہارے سامنے یہ پیارے رسول آ جائیں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، تو اپنا کلمہ چھوڑ کر آپ کا کلمہ پڑھ لینا۔ یہ قرآن شریف ہے۔ اور دوسری آیا مقدسہ جسے آیت میثاق کہتے ہیں وہ یہ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ۔ یہ دوسری آیا مقدسہ جو قرآن شریف کے 21ویں پارے کے اندر مذکور ہے، ان دو آیات میں میثاق کا ذکر ہوا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے نبیوں سے میثاق لیا۔ دو بنیادی باتیں ہیں۔ نمبر ایک، یہ میثاق کب لیا؟ نمبر دو، اس میثاق کا عنوان کیا ہے؟ پہلی بات جس پر اتفاق اور اجماع امہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے عالم روح میں نبیوں سے میثاق لیا۔ عالم ارواح کے اندر انبیاء سے یہ میثاق لیا گیا۔ پہلے میثاق میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں میثاق تھا کہ جب آ جائیں تمہارے زمانے میں میرے پیارے رسول تو تم ان کا کلمہ پڑھنا اور ان کی اتباع کرنا، ان کی نصرت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقتاً اللہ نے اپنا خلیفہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا ہے۔ یہ پہلے میثاق کی روح ہے اور اس کا عنوان ہے۔ اور دوسرا جو میثاق ہے آیا مقدسہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ، اس کے تحت تفسیر روح المعانی میں علامہ سید محمود آلوسی نقل فرماتے ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو ابن جریر اور ابن حاتم کی تخریج کے ساتھ مذکور ہے۔ یہ دوسری جو آیا میثاق ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ، اس کا عنوان یہ ذکر فرماتے ہیں وفی روایت اخرى عنہ انہ اخذ اللہ تعالی میثاقہم بتصدیق بعضهم بعضا والاعلان بان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعلان اللہ اللہ نبی بعدہ۔ اس میثاق کا عنوان یہ تھا سارے نبیوں سے کہ اے نبیوں ایک کام تو کرتے رہنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام کرتے رہنا، اپنے اپنے زمانے کے اندر ایک دوسرے کی تصدیق بھی کرنا اور یہ بھی بتاتے رہنا کہ محمد اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول ہیں، اور یہ بھی بتاتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ جب آخری نبی کو بھیجے گا اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں بھیجے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ دو آیات میثاق ہیں جو قرآن شریف کے اندر ان کو اصول تفسیر کی روشنی میں محکم آیات کہتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کے ابہام کی گنجائش نہیں ہے، کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جس پر کلام کیا جا سکے۔ اب اس آیا مقدسہ کے تحت جو مفسرین کرام نے فرمایا میں اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ مفسر قرآن سید محمود آلوسی بغدادی رضی اللہ عنہ تفسیر روح المعانی میں نقل فرماتے ہیں جلد نمبر 3 کے اندر ذهب العارفون الى انه هو النبي المطلق والرسول الحقيقي والمشرع الاستقلالي وان من سواه من الانبياء في حكم التبعية له۔ ان آیات میثاق کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو نبی مطلق بنایا ہے، حقیقی رسول بنایا ہے، مشرع استقلالی بنایا ہے۔ جتنے بھی دوسرے انبیاء ہیں وہ محمد عربی کے تابع ہو کر آئے ہیں، اصل میں نبوت مصطفیٰ کی چل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔
یہ ان دو آیات میثاق کا خلاصہ ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن شریف سے انبیاء کرام کی عالم روح میں نبی ہونے کا بھی ثبوت ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی نبوت کا بھی ثبوت ہوا، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ نبیوں میں اصل مرکز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ تو قرآن شریف نے مطلقاً عالم روح سے انبیاء کی نبوت کو ثابت کیا، اولیت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن کے مطلق کو کس دلیل سے مقید کیا جا سکتا ہے؟ کون سی دلیل ہے جو یہ کہے کہ نعوذ باللہ ولادت پاک سے 40 سال تک حضور نبی نہ تھے؟ اصول کی کتابوں میں یہ اصول موجود ہے۔ مطلق کسی ایسی دلیل سے مقید کیا جا سکتا ہے جو اس کے لیے درجہ رکھتی ہو، ورنہ المطلق یجری علی اطلاق ہی، جو مطلق ہے وہ اپنے اطلاق پر ہے۔ مطلقاً جب خدا نے انبیاء کرام کو عالم روح سے نبی بنایا اور سب سے پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا، تو قرآن نے واضح بتا دیا سارے نبی عالم روح سے نبی ہیں، اور ان سارے نبیوں سے پہلے مدینے کے تاجدار نبی۔ اسی طرح میں آپ کے سامنے دو اور آیات مقدسہ کا ذکر بھی کرنے والا ہوں اپنے مفہوم کے ساتھ، کہ جس سے یہ ثابت ہوگا کہ نبی بننے کے لیے 40 سالہ عمر ضروری نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں جو قرآن شریف کے اندر ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ آپ پنگوڑے میں تھے، آپ نے پنگوڑے میں لیٹے لیٹے فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا، مجھے کتاب بھی عطا فرما دی۔ ابھی آپ کی عمر مبارک چند دنوں پر مشتمل تھی، مہینوں کا تصور نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے نا آیا مقدسہ بتا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، پنگوڑے میں لیٹے لیٹے، یہ آیت محکم ہے، اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی کسی دلیل کی ضرورت ہے۔ نص ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے میں لیٹے لیٹے اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے۔ اس کی بہت ساری تفسیر امام راضی نے تفسیر کبیر کے اندر ذکر فرمائی، لیکن میں تفاسیر کے خلاصے کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں لیٹے ہوئے تھے، قوم کے لوگ حضرت سیدہ مریم کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ اب علامہ آلوسی فرماتے ہیں روی انہ علیہ السلام کان یرضع، آپ اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پی رہے تھے، فلما سمع ما قالوا ترک الرضاع واقبل علیہم بوجہہ واتقى علی یسارہ، آپ اپنی والدہ پاک کا دودھ پی رہے تھے، جب آپ نے یہ باتیں سنی دودھ پینا چھوڑ دیا، بائیں پہلو پر حضرت عیسیٰ نے ٹیک لگا کر فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا واشارہ بسبابتہ، اپنی سبابہ انگلی مبارک کے ساتھ آپ نے اشارہ بھی فرمایا۔ یہ قرآن شریف کی نص ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں۔ جو لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ 40 سال سے پہلے نبی نہیں بنتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو شاید عمر مبارک 40 دن بھی نہ تھی۔ اب اس پر مفسرین کرام کی تفصیلی آراء ہیں، میں اشارتاً علماء کی خدمت میں تفسیر روح البیان پڑھیے، روح المعانی پڑھیے، تفسیر کبیر پڑھیے، تفسیر مظہری پڑھیے، جس کے اندر تفصیلات ہیں۔ لیکن میں امام راضی رضی اللہ عنہ کی ایک تلخیص آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک آپ کا یہ کلام صغر سنی میں تھا، پنگوڑے کے اندر تھا، آپ نے پنگوڑے میں لیٹے لیٹے اعلان نبوت فرمایا۔ لیکن اس پر اور اعتراض جواب امام راضی نے تفسیر کبیر میں ذکر فرمائے، جو الحمدللہ میری کتاب التبشیرات کے اندر تفصیلی مذکور ہے، لیکن میں تفسیر روح المعانی سے، تفسیر روح البیان سے
میں آپ کی خدمت میں شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں اما الفضیلۃ العظمی والآیۃ الکبری ان اللہ تعالی اکرم سید المرسلین فی الصبابۃ بالسجدۃ عند الولادۃ بانہ رسول اللہ وشرح الصدر وختم النبوۃ وخدمت الملائکۃ والحور عند ولادته واکرم بالنبوۃ فی عالم الارواح قبل الولادۃ والصبابۃ وکفى بذلک اختصاصا وتفضیلا. شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ کی نبوت کا جب یہ عالم ہے کہ آپ پنگوڑے میں اعلان فرماتے ہیں مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا عالم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو تو یہ بھی عظمت عطا فرمائی ہے، سرکار نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کر کے بتا دیا میں اللہ کا نبی ہوں. حضرت عیسیٰ نے تو چند دنوں کی عمر مبارک میں اعلان فرمایا، حضور نے بوقت ولادت سجدے سے اعلان فرمایا. اعلیٰ حضرت بھی یہی فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری یہ امت پہ لگا. سبحان اللہ، یہ وہ حضور کی شان و عظمت ہے. اور ملائکہ خدمت کے لیے آئے، حوریں بھی آئیں. اللہ تعالیٰ نے ولادت کے دن سے آپ کو نبی نہیں بنایا بلکہ اکرم بالنبوۃ فی عالم الارواح قبل الولادۃ والصبابۃ. اللہ تعالیٰ نے عالم روح میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نبی بنایا. تو اس آیہ مقدسہ نے ہمیں صاف صاف بتا دیا کہ 40 سال کی عمر کی شرط لگانا نبی بننے کے لیے یہ باطل محض ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی جلد نمبر 26 کے اندر فرماتے ہیں اشتراط الاربعین فی حق الانبیاء لیس بشیء، نبیوں کے حق میں نبی بننے کے لیے 40 سال کی عمر کی شرط لگانا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ولما بلغ اشدہ بلغ 40 سنۃ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اس آیہ مقدسہ کے تحت. اور میں سمجھتا ہوں اس آیت سے جن لوگوں نے 40 سال سے پہلے نبوت کی نفی پہ استدلال کیا یہ انتہائی علمی خیانت ہے. سب مفسرین کرام نے فرمایا تقریباً کہ نزلت فی ابی بکر، یہ آیت حضرت ابو بکر کی شان میں آئی ہے، نہ کہ نعوذ باللہ نفی نبوت کے لیے آئی ہے جیسا کہ بعض گمراہ لوگوں نے سمجھا. اسی طرح دوسری آیہ مقدسہ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں 16واں پارہ ہے سورہ مریم، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ وآتیناہ الحکم صبیہ، اے یحییٰ اس کتاب کو لے لو قوت کے ساتھ. تفسیر مظہری پڑھیے، تفسیر روح البیان پڑھیے، تفسیر روح المعانی پڑھیے. 3 اقوال ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کتاب اور حکم یعنی نبوت 2 سال 3 سال یا 7 سال کی عمر مبارک میں عطا فرمائی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اسی سے ملتی یہ بات ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی بعثت مبارکہ بھی پہلے ہوئی. اور تفسیر روح البیان کے اندر موجود ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب اعلان نبوت فرما کر لوگوں سے تبلیغ بھی فرما کر چرخہ کے اندر جب گئے آپ کی عمر مبارک 16 سال تھی. سبحان اللہ. جب انبیاء کرام کے بارے میں قرآن شریف اور تفاسیر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ 40 سال کی عمر کی قید لگانا یہ بالکل غلط ہے. یہ بات درست ہے کہ اکثر انبیاء کرام کو تبلیغ نبوت کا حکم 40 سال کی عمر مبارک میں. تو گرامی قدر حضرات یہ وہ آیات مقدسہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جنہوں نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم روح سے ہی نبیوں کو نبی بنایا ہے. سب سے پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو نبوت کے وصف سے نوازا ہے. امام قسطلانی مواہب الدنیا میں اور امام زرقانی شرح کے اندر فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے نور محمدی کو بنایا اسی وقت سے ہی آپ کو نبوت پہ بھی سرفراز فرمایا. وَإِن تَأَخَّرَ جَسَدُهُ الشَّرِيفُ، اگرچہ جسم مبارک آپ کا اپنے وقت پر دنیا میں تشریف لایا مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور مقدس کو وصف نبوت سے عالم روح میں نہیں بلکہ نور میں نوازا ہے.
اس کی تفصیل آپ مواہب لدنیا زرقانی جلد اول سے پڑھ سکتے ہیں، وہاں پر بھی ساری وضاحت موجود ہے۔ تو قرآن شریف سے جب ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم روح سے نبی بنایا ہے، بلکہ عالم نور سے بنایا ہے، تو اب اس کی نفی پر کیا دلیل ہے؟ جب نفی پر دلیل نہیں ہے، قرآن کی محکم آیات مقدسہ جس سے یہ مسئلہ مستنبت ہوا، ثابت ہوا۔ اب قرآنی آیات کے بعد میں اسی طرح احادیث مقدسہ سے بھی نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو بڑا ایمان افروز تبصرہ حدیث پاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث پاک جو ایک نہیں درجنوں کتب حدیث کے اندر موجود ہے، امام ترمذی نے اسے جلد نمبر 2 میں نقل کیا، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ نے مسئلہ پوچھا، قالو یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ۔ یہ سوال ایک صحابی کا نہیں، پوری جماعت صحابہ کا ہے، ایک جماعت کا سوال ہے۔ صحابہ نے پوچھا آپ سے کہ آپ کو نبوت کب سے ملی؟ بڑا سمپل کلام ہے، آپ کو یا رسول اللہ نبوت کب سے ملی ہے؟ تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، مجھے تو اس وقت بھی ملی ہوئی تھی۔ یہ حدیث پاک ہے جو ایک نہیں درجنوں کتب کے اندر موجود ہے، اور اس پر محدثین کی بڑے بڑے تبصرے ہیں، بڑی بڑی آراء ہے، لیکن میں آپ کو اس حدیث کی تفسیر عرف الشذی حاشیہ ترمذی سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولوی انور شاہ صاحب کشمیری تھے تو دیوبندی، مگر حیاتی تھے، حیاتی دیوبندی بھی حضور کی نبوت کے قائل ہیں، مماتی دیوبندی حضور کی نبوت کو نہیں مانتے، لہذا انہوں نے لکھا اس حدیث کتاب اے کان النبی نبیًا وجرت علیہ احکام النبوت من ذلک الحین بخلاف الانبیاء السابقین فإن الاحکام جرت علیہم بعد البعثۃ۔ انور شاہ صاحب نے لکھا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب سے نبی بنایا تو آپ کی ذات کے متعلقہ جو احکام تھے وہ بھی آپ پر اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیے، لیکن دوسرے انبیاء کے ساتھ آپ کی فضیلت یہ ہے کہ دوسرے انبیاء کے احکام بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے احکام نبی بننے کے بعد فوراً آپ کو عطا فرما دیے گئے۔ آگے تفاسیر کے اندر تفصیل موجود ہے جو شاید اس نشست کے اندر بیان نہیں ہو سکتی۔ حضور سید عالم وہی جلی کے نزول سے پہلے جو غار حرا میں جا کے بندگی کرتے تھے، یہ اسی ذاتی وحی کرتی ہے، یہ وحی خفی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کے متعلقہ احکام اعلان نبوت سے قبل بھی آپ کو عطا کر رکھے، اسی کے نتیجے میں آپ غار حرا میں بندگی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ جو جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو نبوت کب ملی ہے، آپ نے فرمایا حضرت آدم ابھی نہ بنے تھے تب بھی میں نبی تھا، تب بھی میں نبی تھا۔ جب حضور نے فیصلہ فرما دیا، آج کل کے کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ کہے نعوذ باللہ اس زمانے میں ملی اس میں نہ ملی۔ اب اس کے بعد سنیے مجمع الزوائد و منبع الفوائد جلد نمبر 8 کے اندر بھی حدیث موجود ہے، ایسے ہی الوفاء باحوال المصطفیٰ جلد نمبر 1 کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عرباض بن ساریہ کی روایت کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس وقت خاتم النبیین تھا، آدم ابھی اپنے خمیر میں تھے، انی عند اللہ انی عند اللہ لخاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ۔ اسی طرح مجمع الزوائد کے اندر اس مضمون کی لگ بھگ 4 حدیث ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ متی جعلت نبیا متی کتبت نبیا متی وجبت لک النبوہ، سب کے جواب میں میرے حضور نے فرمایا حضرت آدم ابھی نہ بنے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بھی پہلے نبی بنایا۔ سبحان اللہ، یہ تو حضور کا اپنا ارشاد مبارک ہے
اب یہاں گنجائش کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے متعلقہ جو سوالات یا اوہام پیدا کیے جاتے ہیں انشاءاللہ اس کی بھی میں وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اب اس کے بعد آپ دوسرے نمبر پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر جب سے آپ ہیں وصف نبوت رکھا ہے۔ اس پر دوسری دلیل آپ کی مہر نبوت ہے۔ ایک تو یہ بڑا یہ باریک لطیف ایمان افروز مضمون ہے۔ جب صحابہ نے حضور سے پوچھا آپ کو نبوت کب سے ملی؟ فرمایا مجھے تو ملی اس وقت سے کہ جب آدم بھی نہ تھے، اس وقت سے میں نبی ہوں، خاتم النبیین بھی مجھے بنا دیا گیا، نبی بھی بنا دیا، کیونکہ حضور کی نبوت ہے ہی ختم نبوت والی۔ آپ کا نبی ہونا اس کا مطلب ہی ہے خاتم النبیین ہونا۔ آپ کی نبوت ختم نبوت کی نبوت ہے۔ تو اب سماعت فرمائیے گا کہ دوسری دلیل تو یہ ہے کہ جب ایک تو یہ ہے کہ جب پوچھا کہ آپ سے کب سے نبی ہیں، فرمایا میں حضرت آدم سے بھی پہلے سے نبی ہوں۔ اب دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، جو پوچھ سکے وہ تو سن لے گا، جو پڑھ سکے وہ تو پڑھ لے گا، کوئی ایسا نہ کر سکے میرے حبیب کے کندھے کو دیکھ لے اوپر لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ۔ حضور کی ذات اقدس پر اللہ تعالیٰ نے مہر نبوت لگائی، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، بلکہ ایک حدیث پاک ہے حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری خالہ مجھے حضور کی بارگاہ میں لے گئی، عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا بانجا ہے، ابن اختی یہ میری بہن کا بیٹا ہے، اس سے کچھ تکلیف ہے۔ سرکار نے میرے سر مبارک پہ ہاتھ پھیرا، برکت کی دعا فرمائی اور آپ نے وضو فرمایا، میں نے آپ کے وضو مبارک سے تبرکاً پانی پیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی۔ ثم قمت خلف ظہرہ، پھر میں آپ کی پیٹھ مبارک کے پیچھے کھڑا ہوا، فنظرت الی خاتم بین کتفیہ، میں نے آپ کے کندھوں کے درمیان آپ کی مہر نبوت کی زیارت بھی کی۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جس رسول کی ذات اقدس پر اللہ نے جسم مقدس میں جلد مقدس میں مہر لگا دی ہے کہ یہ رسول اللہ ہے محمد۔ اب اس پر کیا لکھا ہوا ہے اس کی وضاحت بھی کتب حدیث و سیرت کے اندر ہے، جس کا میں آپ کی خدمت میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اسی مہر نبوت کے حوالے سے۔ اس پر کیا لکھا ہوا تھا؟ اس پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، یہ مہر نبوت تھی سرکار کی جسم مقدس کے اندر۔ دوسری روایت کے مطابق ہے 2 سطریں تھی، اوپر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، نیچے لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ اور تفسیر روح البیان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی مہر نبوت پر یہ بھی لکھا ہوا تھا محمد النبی امین، الغرض کہ آپ کی مہر نبوت پر حضور کا اسم مبارک ما نبوت و رسالت لکھا ہوا تھا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات اقدس پر نبی ہونے کی مہر لگا دی ہے تو کسی کو انکار کی گنجائش کیا ہے؟ دوسری بات اسی کے ساتھ ایک اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی مہر نبوت پر محمد الرسول اللہ لا الہ، امام قسطلانی فرماتے ہیں مکتوب فیہا سطران الاول لا الہ الا اللہ وفی السطر الاسفل محمد الرسول اللہ۔ ایک روایت جو تفسیر روح البیان میں محمد النبی امین محمد الرسول اللہ، یہ الفاظ آپ کی مہر نبوت کے ہیں۔ تو خیر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اس پر ایک بہت بڑی جامع ترمذی شریف سے حدیث پاک موجود ہے۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ ملک شام میں سفر تجارت کے اندر گئے، قریش کا ایک بڑا قافلہ تھا۔ اب اس وقت آپ کی عمر مبارک تھی 12 سال۔ محدث ابن جوزی الوفا باحوال المصطفیٰ میں فرماتے ہیں 12 سال کی عمر میں قریش کے قافلے میں سرکار ملک شام کی طرف تشریف لے گئے ابو طالب کے ساتھ۔ فلما اشرفوا علی الراہب، جب یہ قافلہ ایک راہب کے پاس پہنچا نا تو یہ قافلہ رکا، کچاوے اتارے انہوں نے، وہ راہب اس قافلے کی طرف خود نکل آئے۔
اب خود وہ نکل آیا، وہ دیکھنے لگا تو لیکن صورت حال یہ تھی وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُّونَ بِهِ فَلَا يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ، یہ قافلہ پہلے گزرتا رہتا تھا، کبھی وہ راہب نہیں نکلا، نہ اس نے کبھی قافلے کو دیکھا، نہ ان سے ملنے آیا۔ مگر اب اتفاق یہ ہوا جب یہ قافلہ رکا وہ راہب نکل آیا، اس قافلے میں آ کر کے وہ پھرنے لگا، پہلے تو کبھی بھی نہیں نکلتا تھا، پھرتے پھرتے جب قافلے کے اندر آیا نا، حضور کی ذات پہ پہنچا نا، فَأَخَذَ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آ کر کے حضور کا ہاتھ مبارک پکڑ لیا۔ سبحان اللہ۔ ہاتھ مبارک جب پکڑ لیا اور پکڑ کے ہاتھ کہنے کیا لگا، هَذَا سَيِّدُ الْعَالَمِينَ هَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہاتھ مبارک کو پکڑ کر راہب کہنے لگا یہ سید العالمین ہیں، یہ رسول رب العالمین ہیں، اللہ ان کو رحمت للعالمین کی شان سے مبعوث فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ راہب کہنے لگا، جب اس نے یہ کہا نا، قریش کے لوگوں نے کہا آپ کو کیا خبر کہ یہ اللہ کے پیارے رسول ہیں، سید العالمین ہیں، رسول رب العالمین ہیں، رحمت للعالمین کی شان سے دنیا میں جلوہ گر مبعوث ہونے والے ہیں؟ اس نے جواب دیا، اس نے کہا جب تم گھاٹی سے اوپر آتے تھے نا، میں دیکھ رہا تھا کوئی پتھر اور درخت ایسا نہیں ہے جس نے جھک کر سلام نہ کیا، سجدہ نہ کیا ہو، ولا یسجدان الا لنبی، یہ نبی کا ہی خاصہ ہے کہ پتھر اور درخت نبی کو جھک کر سلام کرتے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ میں پہچان گیا ہوں کہ یہ نبی ہے۔ اس نے کتابی بات نہیں کی، میں نے کتاب سے پڑھا، اس نے کہا آپ جب گھاٹی سے اوپر آ رہے تھے درخت اور پتھر جھک جھک کر سلام کر رہے تھے، اور یہ خاصہ نبی کا میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ اس قافلے کے اندر اللہ کے آخری نبی ہے۔ آپ کی عمر مبارک 12 سال تھی۔ اچھا، وَإِنِّي أَعْرِفُهُ بِخَاتَمِ النَّبُوَّةِ، میں دوسری دلیل یہ دیتا ہوں، راہب نے کہا کہ آپ کے کندھے مبارک کے ساتھ مہر نبوت بھی لگی ہوئی، کسی اور دلیل کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے لکھ کر اپنے حبیب کو دنیا میں پیدا فرمایا کہ یہ محمد رسول اللہ۔ تو اس اتنی واضح پریکٹیکل دلیل کے بعد کیا گنجائش ہے کہ کوئی نعوذ باللہ کہے کہ حضور نبی نہیں ہے؟ پھر اس پر اور سیرت کی کتابوں کے اندر بہت سارے تذکرے روایات موجود ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مہر نبوت 40 سال کے بعد تھی، غلط بات ہے، یہ پیدائشی ہے، 12 سال کی عمر مبارک میں شام کے راہب نے دیکھی۔ اس سے آپ آگے جائیں، امام قسطلانی نے فرمایا جس رات آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی یہودی نے شور مچا دیا، آج کی رات آخری نبی پیدا ہو گئے۔ کوئی بچہ پیدا ہوا، تلاش کرتے کرتے حضور تک پہنچے، زیارت کرنے کے بعد اس نے کہا مجھے آپ کی مہر نبوت دکھاؤ۔ جب اس نے حضور کی مہر نبوت کی زیارت کی، غش کھا کے گر پڑا، کہنے لگا اللہ کی قسم بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی ہے، وہ آخری نبی دنیا میں جلوہ گر ہو گیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے مہر نبوت پورے ثبوت کے ساتھ موجود ہے اور پیدائشی ہے۔ جب اللہ نے اوپر لکھا ہوا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے تو کسی کو کیا اس میں گنجائش ہے کہ وہ کہے کہ نعوذ باللہ حضور نبی نہیں ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے دلائل ہیں، جن میں سے میں ایک امام مسلم کا عنوان آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام مسلم حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں، جلد نمبر 2 کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس پتھر کو مکہ مکرمہ میں جانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھ پہ سلام پڑھتا تھا، قبل کان یسلم علی قبل ان ابعث وانی اعرفہ الان، میں اب بھی اسے جانتا ہوں لیکن یہ سلام میرے اعلان سے پہلے بھی مجھ پہ پڑھتا تھا۔ امام مسلم نے ترجمۃ الباب کا کیا تسلیم الحجر علی النبی قبل البعثۃ۔ یہاں میں اتنی تفصیل کی گنجائش نہیں، میں اپیل کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو علمی طور پر کمزور ہیں،
بیعت کا معنی کرتے ہیں نبی بنانا. نبی بنانا بیعت کا معنی نہیں ہے، بلکہ نبی کو دنیا میں مبعوث فرمانا بیعت کا معنی ہے. اس پر قرآن پاک کی بڑی آیات ہے، بڑی آیات مقدسہ موجود ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے هو الذی بعث فی الامیین. کتنی آیات مقدسہ جس کے اندر بیعت کا ذکر ہے. بیعت کا ترجمہ نبی کو بھیجنا ہے، مبعوث فرمانا ہے، تبلیغ کے کام پر لگانا ہے، لوگوں کی اصلاح کا حکم دینا ہے. یہ بیعت کا ترجمہ ہے. تو معزز علماء کرام اس پر اور آیات اور احادیث بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں. الحمدللہ یہ میری کتاب التبشیرات فی نبوت سید الکائنات کے اندر موجود ہے. تفصیلاً علماء عوام اس کا مطالعہ کر کے اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں ایک اور تذکرہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نستورہ راہب جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین خدیجہ کے مال کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے 25 سال کی عمر مبارک میں، اس نے بھی آپ کی زیارت کرنے کے بعد اس نے بھی اعلان کیا کہ ھذا نبی آخر الانبیاء، یہ وہ نبی ہے جو آخری نبی ہے. اس کی لمبی روایت ہے جو آپ الوفا باحوال المصطفیٰ جلد نمبر 1 سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور تبشیرات کے اندر بھی یہ حدیث پورے مضمون کے ساتھ مذکور ہے. اور اس کے بعد میں قرآن و حدیث کے ان نصوص پر مبنی دلائل کے بعد آپ کی خدمت میں علماء کلام کی تصریحات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ متکلمین کے نزدیک آپ کی نبوت کے بارے میں کیا نظریہ ہے، کیا عقیدہ ہے. سب سے پہلے امام ابو شکور سالمی رضی اللہ عنہ وہ اپنی کتاب التمہید فی بیان توحید کے اندر نقل فرماتے ہیں لا یجوز زوال العقل وقصور فی حق الانبیاء صلوات اللہ علیہم صبیا کان او بالغا وکذالک فی حق الملائکۃ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان نبیا قبل البلوغ وقبل الوحی کما انہ نبی بعد الوحی وبعد البلوغ والدلیل علیہ قولہ تعالی فی قصۃ عیسیٰ علیہ السلام وکان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا ومن جوز زوال العقل یوجب زوال النبوت عنہ لأنه اذا زال العقل عنہ فلا يصح عبادته واحکامه ولا يجوز توجه الخطاب الیہ ولا يجوز انزال الوحی الیہ ولا يصح بیانه للاحکام ونصب الشرائع وهذا لمعان تدل على زوال النبوت والنبوت لا تزول ابدا ولا تزول ابدا ومن جوز زوال النبوت عن النبی فانه يصير کافرا. عقل کی بات میں امام ابو شکور سالمی فرماتے ہیں نبی اللہ جس عمر میں ہو، جس حال میں ہو، جس کیفیت میں ہو، نبی کی عقل کبھی ناقص نہیں ہوتی. بلوغ جسمانی سے قبل یا بلوغ جسمانی کے بعد، نزول وحی سے قبل یا نزول وحی کے بعد، نبی کی عقل ہر حال میں کامل ہوتی ہے. عقل نعوذ باللہ ناقص ہو نبوت کے زوال کا تقاضا کرے گی، اور نبی سے نبوت کا زوال جائز نہیں ہے. جو نبی سے نبوت کا زوال جائز مانے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو عالم روح سے نبوت دے رکھی ہے. اب یہ بہانہ بنا لینا کہ یہ بچہ ہے، اس کی عقل کامل نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. قرآن نے بتا دیا نبی نبی ہوتا ہے، دیکھنے میں بچہ ہو، چند دن کا بھی ہو، تب بھی کہتا ہے میں تو پوری کتاب لے کے آ گیا. قرآن اس پر شاہد ہے، قرآن یہ بتاتا ہے. اسی طرح آپ نے التمہید کے اندر دوسرے مقام کے اندر ارشاد فرمایا اہل سنت کا عقیدہ قال اہل السنت والجماعت ان الانبیاء صلوات اللہ علیہم قبل الوحی کانوا انبیاء معصومین واجب العصمت والرسول قبل الوحی کان رسولا نبیا مامونا وکذالک بعد الوفات والدلیل علی قولہ سبحانہ تعالی خبرا عن عیسیٰ بن مریم صلوات اللہ
علیہ تصدیقا لہ حیث کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا ومعلوم ان الوحی لا یکون للصبیان والاطفال والکتاب لا یکون الا لنبی مرسل وهذا نص من غیر تعویل ولا تعریض ومن انکر ذلك فإنه يصير کافرا. روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سئل متى كنت نبیا قال كنت نبیا وآدم بین الماء والطین. امام ابو شکور سالمی نے فیصلہ کر دیا کہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے انبیاء معصوم ہیں، واجب العصمت ہیں، وہی سے پہلے بھی وہی کے بعد بھی، ایسے ہی رسول کا بھی یہی مقام ہے، یہاں تک کہ وفات کے بعد بھی نبی ہے. سبحان اللہ. وصال مبارک کے بعد بھی نبی ہے، حشر میں بھی نبی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے. آپ نے فرمایا مجھے کتاب ملی ہے پنجابی جا دینا پنجابی کہ جات کن تے نہیں رب اپنی کتاب دینا جنہوں نبی نہ بنایا انہوں نے کتاب نازل کرتا رہا. کتاب کا دینا یہ اس بات کی دلیل ہے پنگوڑے میں لیٹا ہوا یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ خدا کا نبی ہے، یہ خدا کا رسول ہے، اور اس کے اندر کوئی تعویل نہیں ہے. امام ابو شکور سالمی فرماتے ہیں ھذا نص من غیر تعویل ولا تعریض، اس کے اندر کوئی تعویل نہیں ہے، تعریض نہیں ہے. جو کرے گا وہ ابلیسی تعویل ہوگی. جیسے وہ کہتا تھا نا، وہ بھی استدلال تو کرتا تھا نا، خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے لطافت سے بنایا، آدم کو کثافت سے بنایا، میں بہتر ہوں، لیکن یہ تعویل باطل ہے. اسی طرح یہ نص ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. کتاب اللہ نہ بچوں کو دیتا ہے، نہ غیر نبیوں کو دیتا ہے، نہ عقل کے ناقص لوگوں کو دیتا ہے. جن کو کتاب دیتا ہے پہلے نبی بناتا ہے پھر کتاب دیتا ہے. تو اس لیے امام ابو شکور سالمی نے فرمایا ومن انکر ذالک فإنہ یصیر کافرا. میں بڑے ادب کے ساتھ، اگرچہ جذبات تو بڑے گرم ہیں، مگر ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے دلیل گرم ہونی چاہیے، زبان نرم ہونی چاہیے. اس فلسفے کے تحت میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ انبیاء کرام کی نبوت کے بارے میں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں، امام ابو شکور سالمی کا فتویٰ سماعت فرما لیں. جو انکار کرے اس حقیقت کا وہ کافر ہے. کیوں؟ جب صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ آپ کب نبی بنائے گئے، کب نبی تھے، یہ نہیں پوچھا صحابہ نے کہ آپ کے لیے کوئی اعلان ہوا ہے. یہ وہ پاکستان کی حکومت ہے جو کہے وہ گرانٹ دیں گے، ابھی دی نہیں ہے. یہ دینے والا خدا ہے، جو دے رہا ہے وہ نبوت ہے، جسے دے رہا ہے وہ نبی ہے. خدا اعلان کر کے اگلے بجٹ تک انتظار نہیں فرماتا کہ میں اگلے بجٹ پر یہ گرانٹ دوں گا. یہ رب ہے نبوت کے لیے جسے چن لیتا ہے، کوئی لمحہ بھی تاخیر نہیں ہوتی، اللہ اسے نبی بنا دیتا ہے. اور یہ عالم روح سے حاصل ہے. حضور نے فرما دیا ابھی آدم پانی اور مٹی میں تھے تب بھی میں نبی تھا. کنت نبیا. میں سمجھتا ہوں مولوی صاحب جو بیچارے علمی طور پر پھسلے ہوئے ہیں اس حدیث کا ترجمہ کر کے مجھے بتائیں کنت نبیا. صحابہ نے پوچھا متا کنت نبیا. پیچھے میں عرض کر چکا ہوں کئی الفاظ سے سوال آتا ہے. متا جعلت نبیا، متا وجبت لک النبوہ، متا کتبت لک النبوہ، متا کنت نبیا. کبھی کب نبی تھے آپ کب سے نبی ہیں، کب سے آپ کو نبی بنایا گیا، کب سے آپ کے لیے نبوت ثابت ہوئی، کب اللہ نے آپ کو نبی بنا کر لکھ دیا عرش معلیٰ پر کہ یہ محمد رسول اللہ. تو سرکار نے فرمایا یہ حضرت آدم سے بھی پہلے کی بات ہے، یہ حضرت آدم سے پہلے کی بات ہے. اب اس میں کلام کی کیا گنجائش ہے؟ اس کی بات سنیے. شرافی کا اکبر ہے، ملا علی قاری فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کب سے نبی بنایا؟ متصف بوصف نبوت فی عالم الارواح. عالم ارواح میں اللہ نے حضور سید عالم کو وصف نبوت سے نوازا.
تب سے آپ نبی ہیں، تب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا۔ اب اسی حدیث پر جو صحابہ نے سوال کیا، امام محمد رضا بریلوی مجدد ملت ماضیہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا بریلوی اپنے رسالہ مبارکہ تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین فتاوی رضویہ جلد نمبر 30 کے اندر فرماتے ہیں، یہی حدیث پاک ذکر کرنے کے بعد کہ یہ حدیث پاک صحیح السند ہے، اور یہی بات صاحب مجموع الزوائد نے ذکر فرمائی، ان کے رجال ثقہ ہے، ان کے رجال صحیح ہیں ان روایات کے، اور اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں اس کے رجال صحیح ہیں، صحیح السند ہے، کتنے راویوں سے اور طرق سے مروی ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ حقیقی معنی پر معمول ہے، حضرت آدم سے لے کر آخر تک ساری کائنات کو محمد عربی کی نبوت شامل ہے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 30 ہے۔ اور جو لوگ عربی کتب کا مطالعہ نہیں کر سکتے، میں ان سنی بھائیوں کی خدمت میں عرض گزار ہوں، آپ بارہ شریعت بھی پڑھ لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مولانا امجد علی عقائد کے باب میں فرماتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اللہ نے سب سے پہلے حضور کو نبوت عطا فرمائی ہے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا نبوت ملنے کے بعد جو نبوت کے زوال کو جائز رکھے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ گرامی قدر علماء کرام، اس نشست کے اندر میں نے تفصیلی دلائل آپ کی خدمت میں پیش نہیں کی ہے، بلکہ قرآن شریف اور حدیث مبارکہ اور علماء کرام کی تصریحات کا ایک بنیادی نمونہ آپ کے سامنے رکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے عالم نور سے حضور کو نبی بنایا ہے، اور یہ عقیدہ بڑا بنیادی عقیدہ ہے، توحید و رسالت ہی تو اسلام کے بنیادی نکات ہیں، یہ نبوت کا عقیدہ ہے۔ اب اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی اس پر بڑے دلائل اور تذکرے ہیں، منکرین استدلال کرتے ہیں ووجدک ضالا فہدی، سب سے پہلے مودودی نے کیا، پھر کسی اور پیروکار نے کیا، پھر مولوی اشرف سیالوی نے بھی کیا۔ میں اس کا تفصیلی جواب تو نہیں دینا چاہتا، مگر اس آیت کے تحت تفاسیر سے آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ وہ واقعہ یہ ہے، یہ تفسیر المعانی کے اندر بھی ہے، تفسیر کبیر کے اندر بھی ہے، تفسیر ساوی کے اندر بھی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جب اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی کفالت میں تھے، ایک مرتبہ آپ گم ہو گئے۔ ابو جہل اپنی بکریوں کے لیے باہر نکلا گیا، اچھا اس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا اور اپنے ساتھ لایا۔ حضرت عبد المطلب سے ملاقات کے بعد کہا کہ یہ ہیں آپ کے بیٹے محمد، مجھے مل گئے ہیں، میں بکریوں کی طرف گیا ہوا تھا۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے، اس موقع پر اس نے ایک تذکرہ سنایا، وہ تذکرہ میں سنانا چاہتا ہوں، پھر پتہ چلے منکر نبوت ابو جہل سے بھی اگلے درجے میں کھڑا ہے، جو حضور کی نبوت کا منکر ہے۔ اب وہ واقعہ ان تفاسیر سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو تبشیرات کے اندر بھی میں نے نقل کیا ہے، اس آیت کے جواب کے اندر، تفسیری بیان کے اندر۔ وہ یہ ہے کہ ابو جہل اونٹنی پہ سوار تھا، جب اس نے دیکھا کہ وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لما رآہ اناخ الناقۃ، جب حضور کو اس نے دیکھا فوراً اونٹنی بٹھا لی، چلتے چلتے اس نے اپنی اونٹنی کو بٹھا لیا اور بٹھا کے کہنے لگا محمد تمہارے دادا پریشان ہیں، ہم سب پریشان ہیں، آپ ادھر ہیں، آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ وَأَرْكَبَهُ مِنْ خَلْفِهِ، اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اپنے پیچھے بٹھا لیا، اونٹنی پر اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ اب اونٹنی سے کہنے لگا کہ اٹھ اور چل، فَأَبَتْ أَن تَقُومَ، اونٹنی نے اٹھنے سے اور چلنے سے انکار کر دیا۔ ماشاءاللہ۔ اب کیا پریشان ہوا، مارتا ہے اونٹنی کو، چلتی نہیں اٹھتی نہیں، اسے کہتا ہے اٹھ اور چل، چلتی نہیں اٹھتی نہیں۔ اس نے بالآخر چونکہ اپنے معاشرے کا سمجھدار بندہ تھا، اس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے اٹھا کر اپنے آگے بٹھا لیا۔ فَأَرْكَبَهُ أَمَامَهُ،
اپنے آگے اب بٹھا لیا. فقامت اونٹنی اب اٹھ گئی, کھڑی ہو گئی, لیکن اٹھتے اٹھتے اونٹنی نے کہا کیا؟ فقانت الناقۃ تقول یا احمق هو الامام, یا احمق هو الامام کیف یقوم خلف المقتدی. سبحان اللہ. ارے احمق, ارے احمق, اونٹنی نے کہا ارے احمق, پیچھے بٹھا کر کائنات کے امام کو مجھے کہتا ہے کہ چل چل, اٹھ اور چل. میں کیسے چلوں؟ تو نے کائنات کے امام کو پیچھے کر رکھا ہے. جب تو نے اسے امام بنایا اب میں اٹھ بھی گئی اور چلنے بھی لگی. گرامی قدر علماء کرام, اس زمانے کے منکرین نبوت سے تو میں سمجھتا ہوں ابو جہل اپنی جگہ پر, مگر ابو جہل کی اونٹنی عقل مند ہے جو محمد عربی کی نبوت کو پہچانتی ہے. اما حلیمہ کی گدی بھی پہچانتی ہے. یہ تفصیل کا مقام نہیں. میں نے وعدہ کر رکھا تھا اس مسئلے پر اہل اسلام, اہل سنت و جماعت کی درست عقیدے کے ساتھ مکمل رہنمائی کریں گے. تو یہ ایک خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب اگر آپ مزید اس کے حوالے سے کوئی سوالات کرنا چاہیں تو میں ان کے جوابات عرض کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ موجودہ صورتحال اور رویداد بھی عرض کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ مفتی صاحب, اس حوالہ سے کچھ سوال جواب طلب ہیں. اگر آپ مناسب سمجھیں تو بحوالہ ان کے جواب ارشاد فرما دیں. سوال نمبر 1, کیا نبی ہونے کے لیے تبلیغ ضروری ہے؟ سوال نمبر 2, عالم روح کی احادیث سے نبوت کیا محض اعلان کے معنی پر معمول ہے یا معنی حقیقی پر؟ سوال نمبر 3, بعض لوگ کہتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ آخر میں نبی بنائے گئے. سوال نمبر 4, کیا عالم روح سے آپ کی نبوت قطعی ہے یا ظنی؟ سوال نمبر 5, بعثت مبارک سے پہلے کچھ لوگ آپ کو ولی مانتے ہیں, نبی نہیں مانتے. اگر ان جوابات کے جواب ارشاد فرما دیں تو نہ صرف ہم سب کی تسلی ہو جائے گی بلکہ بہت سارے گمراہ لوگ بھی انشاءاللہ راہ راست پہ آ جائیں گے. آپ یہ سوالات مجھے دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال کہ کیا نبی بننے کے لیے تبلیغ ضروری ہے؟ جواب یہ ہے, نبوت عطا فرمانے میں تبلیغ کی کوئی شرط یا حد نہیں ہے. نفس نبوت وہ انتخاب قدرت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی ذات کو اللہ یجعلو اللہ حیث یجعلو رسالتا او کما قال, اللہ جسے چاہتا ہے نبی بنا دیتا ہے. اس کے لیے تبلیغ ضروری نہیں ہے. اگر تبلیغ ضروری ہوتی تو وہی جلی کے نزول کے بعد 3 آیات اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم پر نازل فرمائیں کہ جن میں تبلیغ کا حکم ہے. پہلی آیت ہے یا ایھا المدثر قم فانذر, دوسری آیت ہے وانذر عشیرتک الاقربین, تیسری آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اگر نبی کے لیے تبلیغ ضروری ہوتی, وہی جلی بھی آ چکی, تو پھر تبلیغ کے حکم کا کیا مطلب ہے؟ تبلیغ کے حکم کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ باب بھی الگ ہے. سارے نبیوں کو اللہ نے عالم روح میں نبی بنایا, کوئی تبلیغ کر رہے تھے نبی؟ تبلیغ ضروری نہیں ہے کہ نبی بننے کے لیے. جو نبی ہوتا ہے وہ تبلیغ ضرور کرتا ہے اپنے وقت میں اللہ کے حکم سے, مگر نفس نبوت کے حصول میں تبلیغ قید نہیں ہے. مدارج النبوہ جلد نمبر 2, سیدنا الشیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مذہب محدثین آست نبی را تبلیغ ضروری نیست. سبحان اللہ. یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے. نفس نبوت کے حصول میں تبلیغ کی کوئی قید نہیں ہے. تبلیغ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی مرضی سے مخصوص مدت زمان حال کے اندر ہے. دوسرا آپ کا سوال یہ تھا عالم روح کی حدیث نبوت کیا بعض اعلان کے معنی پر معمول ہے جیسا کہ کچھ جاہلوں نے سمجھ رکھا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. میں اس کی تصریح کسی حد تک کر بھی چکا ہوں. یہ حدیث مبارکہ اور جو آیات مقدسہ میں نے پیش کی ہیں یہ محکم آیات ہے. کوئی دنیا کا بندہ دلیل دے ہمیں کہ یہ منسوخ ہے, یہ مجمل ہے, یہ متشابہ ہے. کیوں انکار کرتا ہے محکم آیات کا؟ نص قرآنی کا جو منکر ہوتا ہے مسلمان نہیں رہتا. اور دوسرے نمبر پر یہ بات ہے کہ میں تصریح کر چکا ہوں متکلمین علماء محدثین جیسے اعلیٰ حضرت
امام احمد رضا بریلوی نے رسالہ تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین میں تصریح فرمائی ہے کہ یہ حدیث مبارکہ حقیقی معنی پر معمول، لہذا اس کو نعوذ باللہ محض اعلام کہنا یہ بڑی کھلی گمراہی اور جہالت ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ آخر میں نبی بنائے گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ افسوس لگتا ہے اس ایسے استدلال پر۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے جب سے نبوت عطا فرمائی ہے تب سے ہی آپ کو خاتم النبیین بھی بنایا ہے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ نفس نبوت کا ملنا اور ہے، اور اس نبی کو مخصوص وقت اور زمانے میں مبعوث فرمانا یہ اور ہے۔ حضور کو نبی اور خاتم النبیین سب سے پہلے بنایا گیا اور مبعوث آپ کو سب کے آخر میں فرمایا گیا۔ یہ ترجمہ میں اپنی طرف سے نہیں کرتا، یہ ترجمہ بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے، تفسیر ابن کثیر میں، دیگر کتب میں یہ حدیث پاک ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث، نبی بننے میں پہلا ہوں، دنیا کے اندر مبعوث ہونے میں آخری۔ سبحان اللہ، یہ ختم نبوت کا معنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو اہم ہے کہ حضور اگر عالم روح سے خاتم النبیین ہے، بعد کے نبیوں کی نبوت باطل ہے، اگر ان کی نبوت صحیح ہے تو حضور اس وقت سے خاتم النبیین نہیں ہے۔ یہ کم علمی، کم فہمی اور کج فہمی ہے۔ اللہ نے حضور کو عالم روح تو کیا عالم نور میں ہی نبوت سے سرفراز فرمایا، نبوت کے شرف سے مشرف فرمایا اور آپ کو خاتم النبیین بنایا، حضرت آدم سے بھی پہلے۔ اور بنانے کا مطلب یہ ہے، اس کی طبیعت کے اندر بڑی مثالیں ہیں۔ میں ایک بڑی عام فام مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مثلا آج کل ہماری قوم کے جوانوں کو کرکٹ کا بڑا شوق ہے، 10-15 افراد پر مشتمل ٹیم جاتی ہے۔ اچھا، یہ سارے نام، سلیکشن بھی پہلے، کھلاڑی بھی پہلے، بلا تمثیل ایسی ایک نہیں درجنوں سینکڑوں مثالیں طبیعت کے اندر موجود ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ نبوت کی مثال کھلاڑیوں سے ہے۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبوت کی مثال ہڈی اور گوشت سے بھی دی ہے، تفسیر بیضاوی پڑھیے گا۔ مسئلے کو سمجھنے سمجھانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے نبی بنانے کے حوالے سے سارے نبیوں کو عالم روح میں نبی بنا دیا اور آقا دو عالم کو ان سے پہلے نبی اور خاتم النبیین بنا دیا۔ اب تنفیذ اپنے اپنے زمانے کے اندر ہوئی، یہ تنفیذ نبوت ہے۔ 40 سال کی عمر مبارک میں تنفیذ نبوت ہوئی، نہ کہ حضور خاتم النبیین بنائے گئے۔ یہ منصب اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلے عطا فرما دیا، کیونکہ آپ کی نبوت ہی ختم نبوت ہے، خاتم النبیین ہے۔ اس پر اور تفصیلات بھی موجود ہیں۔ چوتھا سوال، کیا عالم روح سے آپ کی نبوت قطعی ہے یہ ظنی؟ میں آپ کے سامنے دلائل عرض کر چکا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عقیدہ کہ اللہ نے سب سے پہلے آپ کو نبی بنایا اور عالم روح سے بھی آپ کو نبی بنایا، یہ عقیدہ مسلمانوں کا قطعی عقیدہ ہے۔ اگر نعوذ باللہ کوئی کہے کہ یہ ظنی ہے، عام درجے کی بات ہے، فقیر جس چوک میں کہیں بیٹھ کر مسئلے کی حیثیت پر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ آل اسلام کا عقیدہ ہے حضور کی نبوت عالم روح سے قطعی ہے اور حشر تک قطعی ہے، ہر عالم میں تنفیذ نبوت الگ معاملہ ہے۔ تو نمبر 5، بعثت مبارکہ سے کچھ لوگ آپ کو پہلے آپ کو ولی مانتے ہیں، یہ بڑا دھوکہ ہے منکرین کا یہ بڑا دھوکہ ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور ولی اللہ تھے بعثت سے پہلے، 40 سال کی عمر مبارک سے پہلے، دھوکہ دیتے مسلمانوں کو ولی تھے۔ بے وقوف، وہ ولی کیسے بنے؟ پتہ نہیں ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ ولایت کے سب سے اعلیٰ درجے میں ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے ولی ہوتا ہے۔ بعثت سے پہلے ولی ہونے کا مطلب بھی نبی ہونا ہے۔ نبی اللہ سب سے اعلیٰ درجے میں خدا کا ولی ہے، خدا کا دوست ہے۔ تو جب اپنی زبانی مان گئے کہ بعثت سے پہلے حضور ولی ہیں تو اس کا مطلب یہ نبی ہے۔ نعوذ باللہ اگر نبی نہ ہو تو ولایت اگر عامیانہ درجے کی ہو جو نبوت کے علاوہ ہے، وہ تو نبی کے وسیلے سے حاصل ہوتی ہے، حضور پھر کس وسیلے سے نبی ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔
مرزے والی ہوئی یا وہ مرزا قادیانی کے پیروکار ہیں جو حضور کی نبوت اور ختم نبوت پر خرافات بکتے ہیں. یہ سوالات ہیں میری آل اسلام آل سنت و جماعت کی خدمت میں. اس پروگرام کی وساطت سے گزارش ہے الحمدللہ میں نے جو کتاب لکھی ہے تبشیرات فی نبوت سید الکائنات، آپ اسے پڑھیں گے تو جو میں نے دلائل ذکر کیے اس سے کہیں زیادہ دلائل اس کتاب کے اندر موجود ہے. یہ صرف میں نے وعدہ کیا تھا تاکہ لوگ میڈیا کے ذریعے اپنے عقیدے اور ایمان سے آگاہ ہو جائیں. آخر میں آپ کی خدمت میں موجودہ صورتحال کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے پیچھے بھی ایک کلپ میں عرض کیا کہ پاکستان کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مبارکہ کے انکار کا عقیدہ مماتی دیوبندیوں نے کھڑا کیا. یہ اس کے مدعی ہیں جیسے مودودی اور غلام اللہ خان وغیرہ. حیاتی دیوبندی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. میں نے عرف و شوزی سے آپ کی خدمت میں انور شاہ کشمیری کی عبارت بھی پیش کی ہے. وہ بھی قائل ہے آپ کی نبوت کے. یہ مماتی. اور چند سالوں کی بات ہے ہمارے مسلک کے اندر ایک بڑے معمر عالم تھے مولوی محمد اشرف سیالوی صاحب. انہوں نے اہل سنت کے طبقے میں حضور کی نبوت کا مسئلہ کھڑا کیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ان کا یہ مسئلہ ہمارے سامنے آیا حضرت قبلہ پیر سید محمد محفوظ شاہ صاحب مشہدی آپ نے 6 ستمبر 2009 کو سرگودا میں ان سے ہماری ملاقات طے کی اس مسئلے پر ڈسکشن کریں. جب پتہ چلا کہ بحث ہو رہی ہے اس مسئلے پر مفتی محمد طیب ارشد صاحب علامہ محمد فاروق بندیالوی صاحب اور ایسے علماء درمیان میں آئے اور ملاقات کر کے باقاعدہ راتوں کا سفر طے کر کے میں جلسے میں تھا. انہوں نے تلاش کر کے مجھ سے ملاقات کی کہ آپ 6 تاریخ کو نہ جائیں. ہم نے سیالوی صاحب سے ملاقات کر لی ہے. انہوں نے وعدہ کر لیا کہ میں آئندہ یہ مسئلہ کھڑا نہیں کروں گا لہذا یہ معاملہ ختم ہو جائے. بندیال شریف کا واسطہ بھی اس میں تھا بذریعہ بندیال شریف کیونکہ میرا بھی استاد خانہ ہے بندیال شریف تو لہذا اتنے علماء کی ذمہ داری وہ ہم نے پروگرام اس لیے کینسل کیا کہ اب یہ مسئلہ نہیں اٹھائیں گے. مگر سیالوی صاحب جو حضور کی نبوت سے انکار کر بیٹھے اسے اپنی زبان کا کیا اعتبار. کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کتاب چھاپ ڈالی نعوذ باللہ جس کا میں آپ کے سامنے نمونہ رکھنا چاہتا ہوں. مولوی اشرف سیالوی نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا حضور سرور کائنات کی نعوذ باللہ روح مبارک اتنی ضعیف تھی کہ وہ قابل نبوت نہ تھی. یہ کتاب تحقیقات نام کی پہلی وحی کے نزول کے بعد بھی کہتا ہے بالاختلاف نبی ہے. یہ بھی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے حضرت عیسیٰ بچپن میں نبی اس لیے بنے کہ وہ بشر اور ملک کی مشترکہ پیداوار ہے. آدھے ملک ہیں آدھے بشر ہیں اور حضور کے باپ بھی ہیں ماں بھی ہیں یہ پورے بشر ہیں. نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد کہ ان کے اندر کثافت کا غلبہ تھا وہی کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے. اتنی گستاخانہ کتاب اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بریلوی نے جن گستاخانہ عبارتوں پر عقیدے کی جنگ لڑی ہے اس سے کہیں بڑھ کر گستاخانہ عبارتیں اس تحقیقات نامی کتاب کے اندر ہے. اس کے بعد مجھے لاہور میں جانے کا اتفاق ہوا. میں جلسے میں گیا اس میں وعدہ بھاٹی گیٹ میں وہاں سیالوی صاحب کے شاگرد موجود تھے. میں نے اسی آیت پر تقریر کی حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ حضرت ابو بکر صدیق کا موضوع تھا. میں نے کہا جن لوگوں نے استدلال کیا اس آیت سے کہ انبیاء کے لیے 40 سال کی عمر شرط ہے یہ باطل محض ہے. یہ آیت نازلی حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ہوئی تو وہ لوگ الجھے مجھ سے کہنے لگے مناظرہ کر لو گے. میں نے کہا ٹھیک. مفتی غلام حسن صاحب حزب الاناب والے ایک مفتی عباس صاحب ایک مولوی صاحب جو کیسٹیں بیچتے ہیں لاہور میں مولوی اکرام صاحب ایک اور بھی ہیں جن کے شرائط نامے پر دستخط موجود ہے. یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے تحقیقی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ منڈی باؤدین شہر میں آئے پیر محفوظ مشہدی صاحب کے مقام پر یہ شرطیں طے ہوئیں. 18 جنوری کا مناظرہ تھا جامعہ نعیمیہ کے اندر یا مفتی غلام سرور قادری صاحب کے مدرسے کے اندر گلبرگ کے اندر
الحمدللہ اللہ نے آل حق کو فتح عطا فرمائی. اس موقع پر میری میزبانی میں اور میری سرپرستی میں حضرت قبلہ شہزادہ حافظ الحدیث پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی آپ بھی شامل تھے. پیش تھے میرے سرپرست سمجھ لیجئے وہ تھے. ہم انہی کے مکان پر گئے, انہی کے مکان پر ہم گئے. اچھا, اس موقع پر پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکات العالیہ موجود تھے, پیر سید محمد محفوظ مشہدی صاحب موجود تھے, مناظر اسلام مولانا عبدالطواب صدیقی موجود تھے, استاد العلماء مولانا خادم حسین رضوی موجود تھے, جانشین شیخ القرآن مولانا سید ریاض الحسن شاہ صاحب چکوال والے بھی موجود تھے, مفتی محمد طیب ارشد استاد العلماء یہ بھی موجود تھے, اور پیر سید ضیاء احمد مشہدی صاحب موجود تھے. ایسے بڑی تعداد کے اندر شہر سے بلکہ پنجاب بھر اور ملک سے جید علماء کرام موجود تھے. لیکن بقول کسے نہ یار آیا نہ پیغام یار آیا. یہ بزام خیش علم کا پہاڑ بننے والے حضور کی عظمت کے سامنے راکھ ہو گئے. یہ کلپ بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے. اس کے بعد حضرت علامہ خادم حسین رضوی نے تاریخ فدایان ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے جامعہ نعمانیہ میں جشن فتح قائم کیا. اس پر میں نے موقف کو دلائل کے ساتھ پیش کیا. حضرت قبلہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکات اللہ علیہ نے بھی خطاب فرمایا. یہ جب موقع ہو چکا, سیالوی صاحب دنیا کو چھوڑ گئے, پھر ان کے بیٹے نے لاہور میں سرگودا شہر میں مولانا غلام رسول قاسمی صاحب کے انتظام میں مناظرہ رکھا. ہم نے کام تیار ہے. جب آمنے سامنے ہو گئے, ایک مولانا جان محمد صاحب تھے, میں جن کو نہیں جانتا, جور آباد سے, جن کی تفصیل میرے پاس نہیں ہے, نام تھا ان کا جان محمد, وہ کہتے ہیں نصیر الدین صاحب نے ان کو کھڑا کیا. وہ جان ایسا بے جان ہوا کہ سامنے بیٹھ کر میں نے کہا تمہارا موقف تمہاری کتاب ہے, ہمارا موقف ہماری کتاب ہے. وہ مجھ سے کہنے لگا میں اس کتاب کو ذمے نہیں لوں گا. میں نے کہا حضرت لینے کیا آئے ہو, کرنے کیا آئے ہو, اب مرد بڑھو جڑے بڑھو, کتاب ذمہ لو باپے دی. تے میری کتاب موجود ہے الحمدللہ, میں ایک صفحے کا ذمہ دار ہوں, آج بھی ذمہ دار ہوں, کل نہیں. اس جب گھبرا گئے تو پھر مناظرے سے بھاگنے لگے نا, پھر کمیٹی بنی مشاورت سے کہ ان کتابوں کی بنیاد پر علماء کو اکٹھا کر کے فیصلہ کروایا جائے. اگر کمیٹی یہ کام نہ کر سکے تو دوبارہ مناظرہ کروائے. وہ کمیٹی مولانا غلام رسول قاسمی صاحب, مفتی طیب ارشد صاحب, سید ضیاء احمد مشہدی صاحب, ایسے افراد پر مشتمل تھی. یہ کمیٹی نہ کتابوں سے فیصلہ کروا سکی, نہ مناظرہ دوبارہ کروا سکی, عاجز آئے اپنے انتظام کے اندر. یہ صورتحال ہے, اس کی رویداد. میں اس صورتحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, کسی منکر کو اب بھی خلش ہو, جہاں کہیں گے فقیر حضور کی نبوت پاک کی عظمت کے لیے حاضر ہو جائے. اور یہ قطعی عقیدہ ہے الحمدللہ, جو حضور کی نبوت نہ مانے وہ اسلام سے خارج ہے. ہاں, راوی ریحان شریف کی حضرت قبلہ پیر میاں محمد حنفی دامت برکات, ان کے علماء کا وفد اس عمل کے اندر شامل تھا. بہت سارے علماء کرام ہیں, میرے ساتھی علماء جو مناظروں میں بحثوں میں معاونت کرتے رہتے ہیں. مولانا علامہ محمد ریاض صاحب وہ بھی اس مجلس میں بھی یہ تشریف فرما ہے, اور بہت سارے حضرات ہیں. نام گنوں گا تو پروگرام اور زیادہ لمبا ہو جائے گا. تو میں عرض یہ کرنا, اب جو موجودہ صورتحال چلی ہے, اس کے بعد مولانا سعید اسد سے مناظرہ طے ہوا. مولانا نے الحمدللہ انہوں نے کہا کہ میں تو عالم روح میں بھی نہیں مانتا نبی. الحمدللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, انہوں نے حدیث پاک کے حقیقی معنی پر رجوع کیا, انٹرنیٹ پر وہ رجوع چڑھایا جس کی کاپی ہمارے پاس موجود ہے. یہ ہم مطمئن ہو گئے, ہم کسی کی بےزتی نہیں کرنا چاہتے, بے عزتی ذاتی طور پر کسی کے خلاف بھی نہیں ہے. خود یہ عزت دار ہیں, خود عزت دار, الحمدللہ خود بھی عزت دار ہے. دوسرے نمبر پر پھر چند طلباء فیصل آباد سے میرے پاس آئے اسباق پڑھنے کے لیے. ان کے ذریعے سے پھر مسئلہ کھڑا ہوا کہ مولانا سعید احمد صاحب اسی مقام پر ہے. یہ ان کا رجوع جاری تھا. پھر مناظرہ طے ہوا. مولانا نے خود مجھے فون کیا جس کا ریکارڈ
میرے پاس موجود ہے، ویڈیو کال ریکارڈ ہے. انہوں نے مجھے فرمایا تھا مولانا سید احمد اسد نے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اعلیٰ حضرت بریلوی، محدث اعظم فیصل آبادی، غزالی زماں ملتانی، ان کی تصریحات سے میرا مکمل اتفاق ہے. پھر میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا اعلیٰ حضرت کا رسالہ تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین ذکر کر کے میں نے کہا آپ اس کی تصریحات پر بھی مکمل اتفاق کریں. مولانا نے فرمایا میرا مکمل اتفاق ہے. میں نے کہا میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، ہمارا مقصد آپ سے لڑنا جھگڑنا یا مناظرہ کرنا نہیں ہے، مسئلے اور عقیدے کی اصلاح ہے. آپ ماشاءاللہ ٹھیک ہیں تو ہم آپ سے مناظرہ نہیں کریں گے. اگر خدا نخواستہ مولانا اسی رجوع سے ہٹ جائیں آج بھی تو ہم کوئی پروپیگنڈا نہیں کریں گے. ہم بلا تاخیر قلیل مدت پر فیصل آباد میں آ کر بھی مولانا سے بات کرنے کے لیے تیار. موضوع طے ہوگا، شرطیں طے ہوں گی، وقت طے ہوگا، مہذب انداز کے اندر ہم علمی انداز میں بات کریں گے. ہمیں شور شرابہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ان حالات میں جو آپ سامنے آئے ہیں حضرت مولانا سید احمد اسد صاحب کے اور حضرت مولانا ڈاکٹر محمد اشرف صاحب جلالی کے، میں سمجھتا ہوں اس سے اگر موقف بھی واضح نہ ہو، شرائط بھی طے نہ ہو تو یہ خواہ شور شرابے کا انداز ہے، جگ ہنسائی کا باعث ہے. اگر ضرورت پڑے مناظرے کی تو کسی واضح سمت موقع پر مناظرہ ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے بطور خاص وہ حضرات جنہیں اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کی نمائندگی کا موقع دیا ہے، تنظیم المدارس ہو، جماعت اہل سنت ہو، دیگر جماعتیں، ان کے ذمہ داران حضور کی نبوت کے عقیدے پر فتنہ کھڑا ہو تو یہ کیا کر رہے ہیں. ان کو مہربانی کر کے اہل سنت کے عقائد کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ میں نے آپ کی خدمت میں مسئلے کی تحقیقی نوعیت گزشتہ رویداد صورت حال عرض کر دی اور آگے میری پیشکش ہے. کوئی میں تعلی نہیں دینا چاہتا مگر میری پیشکش ہے، کسی منکر کو حضور کی نبوت سے خارش ہو، فقیر اس کی خارش کے علاج کے لیے تیار ہے.